أعوذ بالله من الشيطان قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسل فحق وعيد أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في عشر الأواخر من رمضان معزز حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو، نوجوانان اسلام، خواتین اسلام، عزیز طلبہ و طالبات، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین ارحم الراحمین خالق کائنات مالک ارض و سما مدبر و انسجا کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دھرتی پر اس زمین پر ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا۔ ہمارے اور آپ کا جو وجود ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت، رب العالمین کے کلمہ طیبہ کو، اللہ رب العالمین پر پکا سچا ایمان کو دنیا میں پھیلانا، اور ہماری یہی وجود ہے۔ حاضرین جمعہ، درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام کے تمام نبی علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے اس دار پانی کے اندر میں مبعوث کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ اپنی زندگی کی تیز رفتار میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں۔ دن بدن ہماری اور آپ کی زندگی کی شروعات ایک نئے دن سے ہوتا ہے، ایک نئے آشیانے سے ہوتا ہے، ایک نئے مسئلے مسائل سے ہوتا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر میں ہر دن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹے ایک نہ ایک آزمائش کا ہوتا ہے۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ آج الحمدللہ رمضان المبارک کے آج 20ویں رمضان میں داخل ہو گئے، اور عشرے کے اعتبار سے 2/3 حصہ لگ بھگ کچھ ہی گھنٹے میں یہ بھی ختم ہو جائے گا، یعنی پہلا عشرہ بھی ختم ہو گیا، دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے ہی جا رہا ہے آج کچھ ہی گھنٹے میں۔ حاضرین جمعہ، اس مہینے کے انتظار میں مومن آدمی 11 مہینہ انتظار کرتا ہے، مومنہ عورتیں 11 مہینہ انتظار کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ آئے گا کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکیں،
اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر سکیں. لیکن یہ مہینہ ان لوگوں پر آتا ہے نہ جس کا تعلق نماز، نہ قرآن، نہ دین اسلام سے، کسی فریضہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان لوگوں کے لیے یہ مہینہ بڑا ہی مشکل مہینہ ہوتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کاش جلدی سے یہ مہینہ ختم ہو جائے، دوسرا مہینہ شروع ہو جائے. آپ دیکھیں گے میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، بہت سارے ایسے لپاج قسم کے لوگ ہوں گے جو لمبی لمبی ہانکتا ہے، لمبی لمبی چھوڑتا ہے. آپ بیٹھے وہاں پر اتنی لمبی کہانی آپ کو سنا دے گا کہ آپ اس کی کہانی میں مست ہو جائیں گے. کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں، 2/3 حصہ ختم ہو گیا، ہم اور آپ آخری عشرے میں حاضر ہو گئے ہیں. نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہوتا کہ آپ کثرت سے عبادت کرتے، دوسرے عشرے میں اتنی عبادت نہیں کرتے. لیکن جب آخری عشرہ آتا تو نبی برحق نے کہا کہ سب سے زیادہ، اللہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے آخری عشرے میں آپ عبادت اور ریاضت کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں، آخری عشرے کی اہمیت کیوں اتنا ہے؟ اس کے وجہ کیا ہے؟ آخری عشرے کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس آخری عشرے کے اندر میں اعتکاف، شب قدر، صدقۃ الفطر، قرآن کا نزول، اس لیے اس عشرے کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. آج جس عنوان پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ اصل عنوان ہے شب قدر کی علامات اور شب قدر کی اہمیت. سب سے پہلے اس عشرے کی اہمیت کو آپ سمجھیں کہ اس عشرے کے اندر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تو آپ دعائیں کرتے ہیں، آپ مناجات کرتے ہیں، کثرت سے اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں. ایک حدیث کے اندر میں یہاں تک کہ آیا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل. جب آخری عشرہ آتا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے، راتوں میں جاگا کرتے تھے، وَإِقَدْ أَهْلُهُ، اور اپنے گھر والے کو جگاتے تھے، وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِعْزَرَ، اور ہاں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو کس لیتے تھے عبادت کے لیے. اس عشرے کی اہمیت کو آپ دیکھیں. یہی نہیں، اس عشرے کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ اس عشرے کے اندر میں اعتکاف ایک ایسا عمل، ایک ایسا فریضہ ہے کہ انسان کو انسانیت بنا دیتا ہے، انسان کے اندر میں انسان جاگ جاتا ہے. اعتکاف اللہ رب العالمین کے مناجات کا نام ہے، اعتکاف اللہ رب العالمین کی خشیت کا نام ہے، تربیت کا نام ہے. ہمارے اندر میں اگر کچھ بگاڑ ہے، کچھ برائی ہے، اگر آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے اندر وہ برائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ اللہ کا ذکر کریں گے، رب العالمین کے تسبیح و تحلیل بیان کریں گے اعتکاف کے اندر میں. تو اعتکاف یہ تربیت کا نام ہے. اس لیے اعتکاف کے بارے میں آتا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان، کہ اللہ کے من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ 10 دن اللہ کے لیے اعتکاف کرتے ہیں. من رمضان، رمضان کے مہینے میں،
حتی توفاہ اللہ، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کرتے رہے جب تک کہ آپ کی وفات نہ ہو گئی۔ ذرا غور کیجئے، اتنا بہترین عمل، اتنا بہترین فریضہ جس کو آج امت مسلمہ، مسلمانوں کی ایک جماعت اس عشرے کے اندر میں اعتکاف جیسے عمل کو بھولے بیٹھے ہیں، جبکہ اعتکاف ہمارے اور آپ کے مسائل کا حل ہے، ہماری زندگی کے اندر میں جو بگاڑ ہے، ہماری زندگی کے اندر میں جو گڑبڑی ہے، اس کا سدھار کا ایک ذریعہ ہے۔ اعتکاف کہاں کرنا ہے؟ اعتکاف مسجد میں کرنا ہے، مرد ہو یا عورت، اعتکاف آپ کو مسجد ہی میں کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اعتکاف اپنے گھر میں کرتا ہوں، یا اگر کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ میں اعتکاف اپنے گھر میں کرتی ہوں، تو یاد رہے کہ اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتی ہے، اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔ لیکن ہاں، اگر اعتکاف کا انتظام عورتوں کے لیے نہیں ہے، پردے کا انتظام نہیں ہے، مسائل کا انتظام نہیں ہے، تو وہ عورتیں اعتکاف مسجد میں نہ کریں، نہ گھر پر بھی نہ کریں۔ اگر انتظام ہے تو اعتکاف کرے، اور اگر انتظام نہیں ہے تو نہ کرے۔ تو اعتکاف کرنا چاہیے۔ میرے بزرگوں، دوستو، اسی عشرے کے اندر میں شب قدر ہے۔ شب قدر، شب منے ہوتا رات، اور قدر کا معنی تو آپ جانتے ہی ہیں، عزت والا، مرتبے والا۔ ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینے سے افضل قرار دیا گیا۔ ایک ایسی رات ہے جس کے اندر میں قرآن کا نزول ہوا۔ ایک ایسی رات ہے جس میں فرشتے نزول کرتے ہیں، آسمانی دنیا سے دنیا پر آتے ہیں۔ ایک ایسی رات ہے جو سلامتی والی رات ہے۔ ایک ایسی رات ہے جس کے بارے میں کہا کہ تم کیا جانتے ہو اس رات کے بارے میں۔ قرآن مجید کے اندر میں ایک سورت ہے، سورۃ القدر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا، لیلۃ القدر کے اندر میں نازل فرمایا۔ آگے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آگے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو وہ ہے جس کی عبادت 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 مہینہ جانتے ہیں؟ 1000 مہینے کی اگر آپ تعداد کر لیں تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت بتایا گیا ہے۔ 83 سال 4 مہینے کی عبادت۔ ذرا غور کیجئے، اگر ہم میں سے اللہ رب العالمین نے کسی آدمی کی زندگی 60 سال یا 55 سال رکھی ہے، تو وہ آدمی ایک رات میں اگر عبادت کر لے گا تو اللہ رب العالمین اسے 83 سال کے ثواب کے برابر دے دے گا، ایک رات کی عبادت۔ اور اس رات کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہے، کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آیا، ان هذا الشهر قد حضركم، جب رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ وفيه ليلة القدر خير من الف شهر، کہ یہ مہینہ اور اس مہینے کے اندر میں جو شب قدر ہے اس کی عبادت 1000 مہینے سے افضل ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا من حرم حرمها فقد حرم الخير كله، اگر کوئی آدمی اس رات کی عبادت سے محروم ہے تو ساری عبادتوں سے، ساری بھلائی سے، اللہ رب العالمین کی ساری بھلائی سے وہ محروم آدمی ہے۔ آگے فرمایا ولا يحرم بخير الا یحرم، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے محروم آدمی، سب سے بدبخت آدمی وہی ہوگا جو اس رات کے اندر میں جاگتا نہیں ہے۔ اچھا، میں پوری تقریر میں کہہ رہا ہوں جاگتا کا معنی کیا ہے؟ بھائی پوری تقریر اپن کر رہے ہیں نا جاگتا ہونا، جاگنے کا ہے، تو جاگنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے یہاں
جاگنے کا مطلب اور مطالب یہ نکالتے ہیں کہ کہیں بیٹھ کر کے خوب گپے شپے کرو، چائے پیو، ادھر ادھر کرو. یہ نہیں ہے معنی میرے بھائی. گپے شپے نہیں کرنے کا معنی ہے یہ. آپ کو پتا ہے لیلۃ القدر کے بارے میں آتا ہے، نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ تحروا لیلۃ القدر من رمضان فی العشر الاواخر من رمضان، کہ یہ شب قدر کی جو رات ہے آخری عشرے کے اندر میں تلاش کرو. اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ فکس رات نہیں ہے. وہ فکس رات نہیں ہے کہ یہ دن میں تم کو ملے گا. اس کی مثال میں دینا چاہوں گا آپ کو. مثال کے طور پر ہم 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے نا؟ فرض 5 وقت کی نماز میں ہم حاضر رہتے ہیں؟ نہیں رہتے نا. لیکن جمعہ کی نماز میں حاضر رہتے ہیں. کیوں؟ ہم جانتے ہیں جمعہ کی جو نماز ہے یوم السعید ہے، عید کا دن بتایا گیا، ہفتے کا دن بتایا گیا، اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے ہم اور آپ حاضر ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہ بتا دیا جاتا کہ یہ رات کی اہمیت اور اس رات فلاں رات کے اندر میں ہے یا فلاں تاریخ میں ہے تو ہم اور آپ پورے دن چھوڑ دیتے اور اس رات میں حاضر ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائی ابھی ہمیں اور آپ کو حدیث پاک سننا ہے اور سننے کے بعد اس کو اپنی زندگی کے اندر میں نافذ کرنا ہے اور غور کرنا ہے کیا ہماری زندگی کے اندر میں جو کچھ کمیاں ہیں، جو گڑبڑیاں ہیں، کیا یہ رمضان کے مہینے میں اصلاح نہیں ہو سکتا ہے؟ اس پر غور کرنا ہے. مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ مہینہ صرف عبادت کا ہی نہیں ہے بلکہ تربیت کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر میں اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کی اصلاح کرتا ہے. ہماری زندگی میں جو کچھ گڑبڑی ہے، جو کوتاہی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی اصلاح کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی بہت جھوٹ بولتا ہے، بہت گناہ کا کام کرتا ہے، لیکن اگر وہ آدمی روزہ رکھتا ہے تو اللہ سے ڈرنے لگتا ہے. جھوٹ بولوں گا روزہ خراب ہو جائے گا، جھگڑا کروں گا روزہ خراب ہو جائے گا، گالی دوں گا روزہ خراب ہو جائے گا. تو گویا کہ تربیت ہوا کہ نہیں ہوا؟ کسی کا ڈر نہیں ہے، نہ کسی پولیس کا ڈر ہے، نہ کسی بڑے سیاستدان کا ڈر ہے. ڈر اگر کسی کا ہے تو رب العالمین کا ڈر ہے. اس لیے میرے بھائیو ضرورت ہے آج امت مسلمہ کو، آج امت کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کی اہمیت کو سمجھے. میرے بھائیو آئیے ایک دو اور بات کو سمجھتے ہیں. شب قدر کی علامات کیا ہے، اس کے پہچان کیا ہے؟ شب قدر کی پہچان بہت سارے لوگ بہت سارے قسم کی باتیں بتاتے ہیں جس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایک دو مثال دوں گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی کسی کو یہ بات معلوم ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شب قدر والی رات پیڑ پودے درخت یہ سجدہ کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جو کھارا پانی ہوتا ہے، کھارا پانی، نمکین پانی، یہ میٹھا ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کتے اس رات میں بھوکتے نہیں ہیں، کتے چلاتے نہیں ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ رات جو ہوگی نا بالکل چمکتا دمکتا ہوا ہوگا. آئیے حدیث پاک سے دیکھتے ہیں کیا یہ تمام چیزیں حدیث کے اندر ہے یا نہیں ہے. نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی رأیت لیلۃ القدر، انی رأیت کنت لیلۃ القدر، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر دکھایا گیا، بتایا گیا. ثم نسیتها، پھر بھلا دیا گیا. پھر کیا ہوا؟ بھلا دیا گیا. واقعہ بہت مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے صحابہ کرام کو بتانے کے لیے، تو اچانک دو آدمی میں جھگڑا ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان چلے گئے. جب ان کے مابین گئے تو اس کے بعد آپ کے ذہن و دماغ سے اس بات کو نکال لیا گیا. ثم نسیتها، اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ سے بھلا دیا گیا. آگے آیا وَهِيَ لَيْلَةٌ بَلَجَةٌ
اللہ کے نبی نے فرمایا وَهِيَ لیلۃ بلغۃ بلجۃ لا عارۃ ولا باردۃ. نبی نے فرمایا کہ اس عشرے کے اندر میں، جو آخری عشرے کے اندر میں، لیلۃ القدر کو تلاش کرو. آگے فرمایا لیلۃ بلجۃ لا بارد ولا بارد، کہ نبی نے فرمایا کہ یہ رات جو ہوگی بالکل روشن رات ہوگی. تو روشن سے کیا مراد ہے کہ سورج چمکتا رہے گا؟ نہیں، حدیث میں فرمایا بلجۃ، فرمایا کہ معتدل ہوگا، درمیانی ہوگا، درمیانی، نہ بہت چمکتا دمکتا نہ بہت رات ہوگی، ایک دم میڈیم روشنی ہوگی، ایک دم میڈیم. آگے فرمایا لا حارۃ، اور اس رات میں گرمی نہیں ہوگی، بہت گرمی نہیں رہے گی، ولا باردۃ، اور وہ رات بہت ٹھنڈی نہیں ہوگی. پتہ یہ چلا کہ اس رات کو پہچاننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس رات کو پہچاننے کے لیے آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ یہ رات بالکل نارمل روشنی ہوگا، بہت زیادہ روشنی نہیں ہوگی، اس رات کے اندر میں بہت گرمی نہیں ہوگی، نہ بہت ٹھنڈی ہوگی. ایک صحابی رسول ہے، اس سے پوچھا گیا، ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ زر بن حبیش نے پوچھا، کہا کہ یا ابا منذر، آپ لیلۃ القدر کو کیسے پہچانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ ان الشمس تطلع العلم من یوم، فرمایا لا شعاع لها، فرمایا کہ جب وہ رات شب قدر والی رات جو ہوگی، اور اس رات کی جو صبح ہوگی، اور اس صبح کی جو کرن ہوگی، جو سورج ہوگی، وہ سورج لال ہوگی. نوٹ کیجئے میرے بھائیو، وہ سورج لال ہوگی اور اس کی روشنی بالکل مدھم ہوگی، تپش نہیں لگے گی. جیسے تاپمان لگتا ہے نا، اس کا چہرے پر لگتا ہے تو ذرا گرمی معلوم ہوتا ہے، تو گرمی معلوم نہیں ہوگی. وہ صبح کے بارے میں بتایا. میرے بھائیو، دو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے میں سنایا. اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر کی رات کو اگر ہم کو پہچاننا ہے تو انہی علامات سے ہمیں اور آپ کو پہچاننا ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ اگر میں اس رات کو پالوں تو میں کون سا عمل کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قال قولی اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس رات کو پالو تو کہنا اللہم انکا عفو تحب، اے اللہ تو ہماری مغفرت کر دے، اے اللہ تو ہماری مغفرت کر دے. عفو تحب، تو عفو درگزر کرنے والا، تو معاف کرنے والا ہے. میرے بھائیو، اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، العفو کا جو معنی ہوتا ہے مغفرت کا معنی ہوتا ہے، معاف کرنے کا معنی ہوتا ہے. حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر اللہ رب العالمین سب سے زیادہ بندوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین سب سے زیادہ بندوں کی مغفرت طلب کرنے، بندوں کو معاف کرنے والا ہے. فرمایا کہ بندوں کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کرتا چلے. اگر وہ ایک دوسرے کو معاف کرتا چلتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اسے معاف کر دیتا ہے. ذرا غور کیجئے میرے بھائیو، ہم اور آپ معافی مانگنا نہیں جانتے ہیں. ایک دم سچی بات بتا رہا ہوں. معافی مانگنے میں نہ بڑا دیکھا جاتا ہے نہ چھوٹا دیکھا جاتا ہے. آپ چاہتے کہ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے؟ ارے چاہتے ہیں نا، ہر آدمی چاہتا ہے. یہ دنیا کسی نے دیکھا نہیں ہے زیادہ دن، ایک مدت ہے، ایک محدود وقت ہے. نبی نے فرمایا، اور میں ہمیشہ یہ دعا آپ کو سکھاتا ہوں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے. ذرا غور کیجئے، وہ اللہ جو میری نافرمانی پر بھی معاف کرتا ہے، میری گستاخی پر بھی معاف کرتا ہے، اور میں ایک حقیر سا پانی سے پیدا ہونے والا انسان ایک انسان کو معاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. یاد رکھیے گا میرے بھائیو،
میرے نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، اگر آپ نے ایک دوسرے کو معاف کرنا نہیں سیکھا تو یاد رکھنا اللہ رب العالمین بھی آپ کو نہیں معاف کرے گا۔ جب آپ اپنے ایک ساتھی کو نہیں معاف کر سکتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ اللہ سے آپ کیسے امید رکھتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیو ضرورت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، نجات کا مہینہ ہے، جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے، رب العالمین کے ذکر اذکار کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کو قرآن کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، میں تمام کے تمام لوگوں کو قرآن کا حوالہ دے کے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیو، اگر آپ سچے معنوں میں قرآن سے محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، پکے سچے مسلمان ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ اگر آپ ایک دوسرے کو نہیں معاف کیجئے گا میرے بھائیو تو حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول آپ پر صادق آتا ہے کہ آپ اچھے انسان نہیں ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے نہیں ہیں، ایک دوسرے سے آپ کینہ جلن حسد کدن سب رکھنے والے آدمی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جس کے دل کے اندر میں حسد ہے، جس کے دل کے اندر میں بغض ہے، جس کے دل کے اندر میں کینہ کپٹ ہے، جس کے دل کے اندر میں اپنے بھائی کے لیے اچھی بات نہیں ہے، یاد رکھنا یہ دل جنت میں نہیں جائے گا۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، یہ دل جنت میں نہیں جائے گا، اس دل کو پاک ہونا پڑے گا۔ جب یہ دل پاک ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کا اس دل کے اندر میں خوف ہوگا، تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، یاد رکھنا جنت ہے آپ کے نام، جنت ہے آپ کے نام۔ اگر آپ کے دل کے اندر میں کسی بھائی کے لیے حسد ہے، کسی بھائی کے لیے جلن ہے، کسی بھائی کے لیے دشمنی عداوت ہے، یاد رکھنا میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کبھی نہیں معاف کرے گا آپ کو۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ نجات کا مہینہ ہے، یہ ماں باپ کو جہنم سے آزادی دلانے کا مہینہ ہے، اپنے دادا اور پردادا کو جہنم سے آزادی دلانے کا مہینہ ہے۔ اور ہم اور آپ اس مہینے کے اندر میں بھی اپنے دل میں حسد رکھتے ہیں، اپنے دل میں جلن رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دو، کبھی نہیں معافی ملے گی، کبھی نہیں معافی ملے گی آپ کو۔ نبی برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اللہم انکا اللہم انکا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ کیسے معافی ملے گی؟ ایسا ہی یوں ہی تھوڑی نہ ملے گی۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کو معاف کریں۔ غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہے، ہم سے بھی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے، آپ بڑے سے بھی ہو سکتی ہے، آپ چھوٹے سے بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا انسان وہ ہے، بہتر انسان وہ ہے، وہ جھگڑا لڑائی پر ایمان نہیں رکھتا، وہ حسد و جلن پر ایمان نہیں رکھتا، وہ آدمی رب کے قانون پر ایمان رکھتا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کو، میں پہچانتا ہوں آپ کو۔ آپ کا ایک بھائی آپ پر ظلم کر دیا، کوئی بات نہیں۔ آپ کا ایک بھائی آپ کے ساتھ بدتمیزی کیا، کوئی بات نہیں ہے۔ رب کی عدالت ہے نا، اللہ کی عدالت ہے کہ نہیں ہے؟ کہ اللہ کی عدالت بھی ختم ہو گئی ہے۔ مرنے کے بعد جب اللہ کی عدالت ہوگی، محشر کا میدان ہوگا اور ہم ننگے کھڑے ہوں گے، رب العالمین ہم سے پوچھے گا، نہ وہاں کوئی وکیل ہوگا، نہ وہاں کوئی جج ہوگا، جج کا جج اگر ہوگا رب العالمین ہوگی، رب کی عدالت ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ اگر آپ ایک دوسرے کو معاف کریں گے، انشاءاللہ میرے بھائیو، جماعت بھی بچے گی، جمعیت بھی بچے گی، سماج بھی بچے گا، سوسائٹی بھی بچے گی، قوم ملت بھی بچے گا، ایک دوسرے کے درمیان میں محبت پیدا ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ 5 انگلی برابر ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس 5 انگلی کے درمیان میں کچھ چھوٹا بھی ہے، کچھ بڑا بھی ہے، کوئی اچھا بھی ہوگا، کوئی خراب بھی ہوگا۔ یہ تمام قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اس میں تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، پکے سچے مسلمان ہیں، تو آج سے میرے بھائیو، آج سے ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک، وہاں سے لے کر کے یہاں تک، ہر سب کے اندر میں کسی نہ کسی کا کوئی دشمن ہوگا، کسی نہ کسی کا کوئی اپنے آپ کو کوئی دشمن مانتا ہوگا میرے بھائیو۔ یہ ضروری نہیں ہے، ہوگا۔ اپنے بھائی سے بھی ہو سکتا ہے، اپنے چچیرے سے بھی ہو سکتا ہے، اپنے غیر سے بھی ہو سکتا ہے، اور دوست سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر کسی بھائی کو کسی سے حسد ہے، رمضان میں میرے بھائیو اللہ کے لیے
اللہ کے لیے آپ ایک دوسرے کو معاف کر دیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ رب العالمین آپ کو جنت دے گا. اور یہ جمعہ آپ کے لیے گواہ بنے گی کہ مولانا ریحان صاحب ہم کو یہ تقریر کر کے کہا تھا کہ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو رب کی عدالت میں مجھے جنت ملے گا, جہنم سے نجات ملے گا. انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات پر کہ آپ کو انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا, آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا, اور آپ اپنے ماں باپ کے لیے خدا گر بنیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر میں اپنے بھائی کے لیے الفت, محبت, پیار پیدا کر دے. ہمارے دلوں کے اندر میں جو حسد ہے, جلن ہے, کٹن ہے, اے اللہ تو اسے نکال دے. اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہم سے جو غلطی ہو گئی, آپس میں ایک دوسرے سے ملنے جلنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے, اے اللہ تو اسے معاف کر دے. اے اللہ اگر تو نہیں معاف کرے گا تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ ہم سبھی لوگوں کو, ہم تمام کے تمام لوگوں کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ اپنے ماں باپ کے لیے خدا گڑھ بنا دے. اے اللہ ہماری گناہوں کو تو معاف فرما دے, مرنے کے بعد تو جنت میں جگہ دے. اے اللہ ہماری اور آپ کے تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول کر لے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب درست کر لیں, پیرس پہ ملا لیں, صفوں کے درمیان خالی جگہ نہ چھوڑیں. خواتین حضرات بھی اپنے صفے درست کر لیں, پیرس پہ ملا لیں. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مباركا فيه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم
ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا مباركا فيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله اللهم أنت